افغانستان میں خانہ جنگی عروج پر این آر ایف نے طالبان کا اسرائیلی ساختہ ڈرون مار گرایا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کے پاس یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون کیسے پہنچا اور ان ڈرون سے خطے کے کن کن ممالک کو طالبان سے خطرہ لاحق ہے۔ عامر رضا میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، طالبان کے پاس اسرائیلی ساختہ ڈرون کیسے پہنچا اور اس سے خطے کے کن کن ممالک کو خطرات لاحق ہیں، ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے پہنچا، تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہندوستان کے ذریعے پہنچا، کیونکہ اس کے ساتھ نیا ہاتھ ملایا ہے دونوں ملک جو ہیں ایک ہو کر پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے لیے، اور تیسرا اس میں اسرائیل ہے۔ چلیے ایک چیز ثابت ہو گئی، جو بات ہم چند ہفتے پہلے ہم نے پورا اس پہ ولاگ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا تاجکستان کے قریب سرحدوں پر جو ڈرون اڑا ہے یہ اسرائیلی ساختہ ہے اور یہ بھارت کی جانب سے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جہاز جو ہیں وہ اترے ہیں کابل کے اندر، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس میں ہتھیار بھی موجود ہیں، گو وہ ادویات اور اناج کا کہہ کر اتارے گئے ہیں، لیکن اب ثابت ہوا کہ وہ ڈرونز ہیں۔ یہ جو پنجشیر میں ڈرونز گرایا گیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ ذرا اپنے آپ کو جنگ مئی پہ لے جائیں۔ مارکہ حق کے دوران بھی اسرائیلی ڈرونز حروف اور ہیرون، 2 ڈرونز، 2 قسم کے ڈرونز ہیں، یہ اڑائے گئے اور ان کو لاہور میں اور پنڈی میں اور مختلف جگہوں پر جو ہے ان کو پہنچایا گیا۔ گو کہ ہم نے ان کو بھٹکا بھی لیا اور تباہ بھی کر دیا، لیکن تمام ممالک کے پاس ایسی ذہانت اور ایسی ٹیکنالوجی نہیں اور ایسا جگرا اور ایسا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ ڈرونز جو تھے دوبارہ طالبان کو دیے گئے، تو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کن ممالک کے لیے خطرہ ہے؟ تمام ان ممالک کے لیے خطرہ ہے جو اسرائیل کے خلاف ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، اسرائیل مخالف کون سے ممالک ہیں؟ اگر آپ کو غزہ جنگ یاد ہے اور آپ نے غزہ جنگ کے دوران صرف ایک ایسی سپر پاور ہے جس نے کھل کر اسرائیل کے خلاف بات کی تھی، رشیا، اور دوسری وہ پاور جس نے اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگ کی، ایران، بالکل، تیسری وہ پاور جس نے بھارتی ایئر بیس کو جو ہے خالی کرایا، تاجکستان۔ دیکھیں ڈرونز کا استعمال کہاں کیا ہے؟ ڈرون کا استعمال صرف اس میں موجود گولہ بارود کے لیے نہیں، لیے اس کے اندر جو سرویلنس کے ایکوپمنٹس ہیں، جو اس کے اندر فٹنگ کی گئی ہے کیمراز کی اور ریڈارز کی، وہ آپ کو 24 آور جو ہے وہ معلومات اور ڈیٹا فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے 2 دن پہلے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ کیا تھا پنجشیر میں این آر ایف کی کارروائیوں کے اوپر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تنگ گھاٹی ہے، کابل کے نزدیک یہ وادی ہے، ایک تنگ گھاٹی ہے جو گزر کر پنجشیر کی وادی میں داخل ہوتی ہے، اور اس پر کیونکہ این آر ایف یعنی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا قبضہ ہے، اس لیے طالبان جو ہیں جب بھی حملہ آور ہوتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ڈرونز کے ذریعے وہاں کی سرویلنس بھی کریں گے اور وہاں پر موجود این آر ایف کی چوکیوں اور فوجیوں کو تباہ و برباد بھی کریں گے، لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ کچھ قوتیں جو ہیں ان سے آگے کا سوچتی ہیں، اسی لیے ان ڈرونز کو گرائے جانے کا جو تجربہ ہے وہ یہاں پر بھی کر لیا گیا، اور ایسی اینٹی ڈرونز گنز جو ہیں وہ این آر ایف کے پاس موجود ہیں۔ میری معلومات کے مطابق ان گنز کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا گیا چین کی جانب سے، یعنی چین کی جانب سے ممکن بنایا گیا کہ ان کے پاس یہ بھی موجود ہو تاکہ طالبان انڈیا یعنی بھارت اور اسرائیل کی جانب سے مہیا کیے جانے والے ان ڈرونز کا استعمال کھل کر نہ کر سکیں۔ دیکھیں جب یہ کسی بھی چیز کے خلاف جب کوئی ایکوپمنٹ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ وہ آئے گا اور گرا لیا جائے گا، لیکن یہ تو ہو گیا کہ آج وہ فوٹیج جو آپ نے عدیل بھائی مجھے دی اور بھجوائی، اور آپ بھی اس وقت اتنے خوش تھے کیونکہ ایک تو وہ اسرائیلی ڈرون تھا، بھارت کا مہیا کیا گیا تھا اور طالبان نے چلایا تھا۔ دیکھیں طالبان جو ہیں جہاز اڑانے کے قابل تو نہیں ہیں، یہ سچی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ایئر فورس یا کہا جائے تو نہیں ہے، ان کے پاس امریکہ کے چھوڑے ہوئے چند ہیلی کاپٹرز ہیں، کچھ فائٹر پلینز نہیں ہیں، تو ان کے لیے آسان یہ ہے فائٹر پلینز عامر بھائی ان کے پاس ہیں لیکن وہ بہت پرانے ہیں، وہ تو ہے، وہ بہت پرانے ہیں، وہ شاید نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ میں اس لیے کہا ان کے پاس باقاعدہ کوئی ایئر فورس اور باقاعدہ پائلٹس نہیں ہیں، ان کی کمرشل فلائٹس کے لیے پائلٹس کم ہیں، تو وہ باقی کی بات تو چھوڑ دیں آپ۔ یہ ان کے پاس ڈرونز کا ہونا جو ہے اور اس کی ٹریننگ ہونا جو ہے، یہ شاید ان قوتوں کو جو کہ دنیا کے امن کو تباہ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے بڑا ضروری تھا، لہٰذا ان ڈرونز کو وہاں تک پہنچایا گیا۔ عامر بھائی یہ بڑی تشویشناک بات ہے، دیکھیں میری بات سنیں،
اسلام کے لبادے میں طالبان نے اسلام کے لبادے میں جا کے بھارتی بنیے سے ہاتھ ملایا اور بھارتی بنیے سے ہاتھ ملانے کے بعد اسرائیلی ڈرونز حاصل کیے. یعنی دو وہ بڑی قوتیں جو دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتی ہیں, انہوں نے وہ تیسرے دہشت گرد قوت سے ہاتھ ملایا اور خطے کے تمام ممالک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا. میں تو یہ یہاں تک کہتا ہوں کہ دونوں اسلام دشمن قوتوں سے ہاتھ ملایا. یعنی اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں ملا اور متقی اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے, لیکن ہاتھ کن سے ملا رہے ہیں؟ بھارت سے, اور انڈائریکٹلی یعنی ڈائریکٹلی آپ انڈائریکٹلی کہہ لیں کہ یہ اسرائیل سے ہاتھ ملایا. اچھا اب ایک بات اور دیکھیں, اسلام کا لبادہ اسلام دشمن قوتوں سے ہاتھ ملایا اور ارد گرد کے علاقے یا ارد گرد کے ملک کون سے ہیں؟ پاکستان اسلامی ملک, ایران اسلامی ملک, تاجکستان اسلامی ملک, ازبکستان اسلامی ملک, ترکمانستان اسلامی ملک. تو اسلام کے لبادے میں اسلام دشمن قوتوں سے ہاتھ ملانے کے بعد اسلامی ممالک کو ہی نشانہ بنانا شروع. آپ نے اتنے اسلامی ممالک کا نام لیا, ایک جگہ کا میں بھی نام لے دوں, وہ بھی اسلامی ہے جہاں پہ یہ دہشت گردی کرتے پائے گئے ہیں. سنکیانگ چائنا کا وہ صوبہ جو کہ اسلامی صوبہ ہے, چائنا کا وہ صوبہ جو افغانستان سے جس کی سرحد ملتی ہے, اور وہ صوبہ اسلامی صوبہ ہے. پر مسلمانوں کی بڑی تعداد اور بڑی مساجد ہے. میں تو دیکھ کے اب تو ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے کہ وہاں پر باقاعدہ آزادی, اور شی جن جو ہیں ان کے صدر, انہوں نے ایک مسجد کا وزٹ بھی کیا سنکیانگ کے اندر بھی, اور اسی طرح سے انہوں نے اپنا سر ڈھانپ کے اس کا وزٹ کیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم تو یہ سنتے تھے کہ وہاں پہ شاید جو ہیں مسلمانوں کے لیے بڑے سخت حالات ہیں, لیکن وہاں تو مسلمانوں کو اپنی پروپیگنڈا ہے اور یہ پھیلایا جاتا ہے. لیکن یہ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے. اب مجھے جو خطرہ ہے, جو زیادہ خطرہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی ٹیکنالوجی اگر ان کے پاس آ رہی ہے اور ان کو تربیت دی جا رہی ہے تو یاد کریں کہ بگرام ایئر بیس کے اندر ڈرونز موجود ہیں اور ان کے اندر ان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سسٹم موجود ہے. میں اس کا بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک طالبان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. نہ اس کو چائنا کے لیے کھولا گیا, نہ طالبان نے اپنے لیے کھولا, بلکہ الٹا امریکہ اس کے کھلنے پر جو ہے دھمکیاں لگا رہا ہے. اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ بگرام ایئر بیس جو ہے, کیونکہ اس نے کولڈ وار کے زمانے میں تیار کیا تھا تو لہٰذا یہ اس کی ہے, اس کے اندر یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور ڈرونز جو ہیں موجود ہیں. اور اگر طالبان کو تربیت دی جا رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ اسرائیلی ماہرین, پہلے تو بات ہے کہ طالبان اسرائیل کو ہی تسلیم کر لیں. مجھے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ جس حد تک یہ چلے گئے ہیں اسلام دشمنی میں اور مسلم ممالک کے دشمنی میں, کہ شاید اسرائیل کو تسلیم نہ کر لیں, اور اگر تسلیم کر لیں تو پھر اسرائیلی ماہرین کو بگرام ایئر بیس نہ دے دیں کہ آئیں اور کھولیں, اور شاید اس پر امریکہ کو بھی اعتراض نہ ہوگا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جب ہم نے ان ممالک کا جو متاثر ہو سکتے ہیں ان ڈرون سے نام لیا تو سب سے پہلا نام رشیا کا لیا تھا. وہ اس لیے لیا تھا کہ رشیا وہ ملک ہے جو کہ کھل کر جو ہے وہ اسرائیل کے بھی خلاف بات کرتا ہے. اور بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آیا تھا اس پر بھی جو سب سے پہلا بیان تھا وہ رشیا کا تھا کہ جناب یہ آپ کی نہیں ہماری ایئر بیس تھی, اور آپ نے اس کو اگر ڈیولپ کیا ہے تو اپنی چیزیں اٹھا کر لے جائیں. یعنی اب یہ خطرہ جو ہے مزید بڑھے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہیں کیا. تو میں یہ NRF جو ہے یہ ایک اتحاد ہے جو کہ طالبان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ طالبان کی جو دہشت گردانہ بیماری ہے اس کے علاج کے لیے, اس کے تریاق کے لیے, اس سانپ کے زہر کے تریاق کے لیے NRF موجود ہے. اور اس نے ڈرون گرا کر یہ ثابت کر دیا کہ بھائی آپ اسرائیلی ڈرون لے کر آئے ہیں, آپ مزید بھی لائیں گے, مزید گرائے جائیں گے, نہ آپ سرویلنس کر پائیں گے اور نہ آپ ان سے تباہی پھیلا سکیں گے جو آپ کے ارادے تھے کہ اور آپ نے بھارت سے ہاتھ ملایا تھا. اس محاذ پر بھی ان کو ہزیمت اور شکست کا سامنا, جس طرح بھارت کو پاکستان کے خلاف شکست کا سامنا ہوا, میرا خیال یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں, اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 2026 طالبان کی حکومت کا آخری سال ہے, یہ چند ماہ میں ہو جائے گا, چند پہلے ماہ میں ہو جائے یا درمیانی ماہ میں ہو جائے, لیکن طالبان کی حکومت کو اب جانا ہے. اور وہاں پر افغانستان کے اندر ایک مستحکم جمہوری حکومت جو کہ عوام کی منگوں اور عوام کے ووٹ سے بنے گی, اس کا قیام ہونا ہے. یہ 2026 بہت اہم سال ہوگا افغانستان کے لوگوں کے لیے. شاید انہیں طالبان کے ظالمانہ نظام سے اور سسٹم سے آزادی مل جائے. بہت شکریہ عامر رضا جی. بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.